میں اس بار کے نوجوانوں نے جس دلیری سے آمریت کا مقابلہ کیا، اور وہ سارے نوجوان تھے، جس طرح منیر صاحب نے کہا، میں اتفاقاً اس پلیٹ فارم پہ ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے ان نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی جج سے کبھی تعلق بھی ان کا بنے گا، نہ وہ کسی جج کو جانتے تھے، نہ وہ ججوں کی بحالی کے لیے کھڑے تھے اصول پہ اور قربانیاں دے رہے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے تھے، وہ ایک بہت بڑے، ان کی قربانیاں جو تھیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل گورننس کے لیے تھی۔ وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے، وہ ججوں کی صرف ریسٹوریشن نہیں چاہتے تھے، وہ اس کا اتفاقاً ایک حصہ تھا۔ اور اس ٹائم پہ جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، میں اپنے بارے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں، میں نے اس دن تہیہ کیا تھا کہ ان 90 لوگوں، شہداء جن میں وکلا بھی شامل تھے، اور وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی سیلف لیس، وہ ان سنگ ہیروز ہیں، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی ان کی کامیابی تھی، وہی نوجوان اس موومنٹ کا لیڈرشپ تھے۔ لیکن ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے تھے، ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ہم میں سے جو بھی اس مقصد سے ہٹا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک سے غداری کی، خواہ وہ جج تھا، وکیل تھا، یا کوئی سیاستدان تھا۔ جناب منیر ملک صاحب اور جناب صدر، ہم لوگ، ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکی ہیں۔ ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا، اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں ہوا ہے، ہم کسی پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں، اور 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آج کا آپ کا عنوان ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں رہی۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے ایلیٹسٹ بات کی، میں نے کئی ایک فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھنا پڑا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جناب فیصل صاحب، آپ نے جو بات کہی کہ وعدے، آپ کو وعدے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت جج میں نے جو اوتھ اٹھایا ہے اس کے الفاظ اگر ہم ہر صبح پڑھیں تو ہمیں کسی قسم کے کوئی وعدہ آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو تو روزانہ ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ آپ نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک اوتھ اٹھایا ہے
وہ اوتھ کیا ہے؟ وہ اوتھ یہ ہے کہ بغیر خوف کے، بغیر کسی فیور کے امپارشلی فیصلے کرنے ہیں قانون کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ جو بھی جس عہدے پہ بیٹھا ہے، بالخصوص بحیثیت جج اگر میں بیٹھا ہوں، میں اس اوتھ کا پابند ہوں۔ میں لوگوں کو جواب دہ ہوں، میں باروں کو جواب دہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں انسان ہوتے ہوئے، چونکہ میں نے اللہ کا نام لے کے اوتھ لیا، میں اللہ کو جواب دے۔ کس طرح ہم اپنے اوتھ سے ہٹ سکتے ہیں؟ اگر ملک میں آج کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر نہیں ہے، اور میں کچھ نہیں کر رہا بطور جج، تو جناب فیصل صدیقی صاحب، میں آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے سیمینار میں ایک موضوع دیا ہے، اور اس موضوع میں سب سے اہم عنصر کانسٹیٹیوشنل گورننس ہے۔ برطانیہ میں صدیوں سے کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن وہ معاشرہ رول آف لا کے لیے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمیں تاریخ بھی ڈسٹارٹڈ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، ہمیں کوئی سچ بھی نہیں بتاتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہماری نسل نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، ہم اس سے زیادہ اب یہی کر سکتے ہیں کہ چونکہ بیٹن آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، آپ کی نئی نسل کو دینا ہے، کم از کم آپ کو سچ تو بتا سکے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے، سچ بولنا ختم ہو جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں۔ پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بنتے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس وقت سب سے اہم شخص ایئر مارشل اصغر خان تھے، جو اس وقت ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کی کتاب ضرور پڑھیے گا، اور اس کا عنوان سب سے اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج 77 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان پاکستان کے دو حصوں کے لیے ایک آئین بننا تھا، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کسی مینجڈ رگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی۔
اور یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام تھا کہ وہ اس ملک کے لیے آئین بنائے۔ جب وہ متفق ہو گئے، انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا، اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کا بنیاد وہاں سے رکھی گئی۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ ہم سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں کہتے ہیں جو اس وقت ان حکمرانوں میں سے تھے کہ 1962 میں سے پہلے ان حکمرانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے، اور پھر جسٹس منیر کی کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے صدر ایوب خان نے یہ ٹاسک سونپا 1962 میں کہ ان کو جا کے کہو، ان کو سمجھاؤ کہ اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ اپنی کتاب میں فرام جنا ٹو ضیاء لکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس بار کا ایک اور اعزاز بھی ہے کہ یہ بار آمریت کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کھڑی تھی۔ اس کے بعد میں اس پہ نہیں آنا چاہتا ہوں کہ 200 کیس میں کیا ہوا، لیکن بحیثیت جج سپریم کورٹ کے مجھے ایک چیز کی سمجھ قطعاً نہیں آتی۔ آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو ججوں پہ تو بڑا پریشر ہوگا۔ ضیاء الحق نے کہا نہیں، یہاں عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہاں کوئی جج پہ پریشر نہیں ہوگا، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ یہ ہماری سوسائٹی کی کانٹرڈکشن ہے۔ اسی بینچ میں سے ججوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم نے پریشر کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن 40 سال بعد سپریم کورٹ نے تسلیم تو کر لیا، سزا کسی کو نہیں ملی، اور وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید نہیں تھا، اس وقت عوام اس کے ساتھ تھی۔ ساری لڑائی جو ہے اس عوام کی اور اس اشرافیہ کی تھی، لیکن اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا تھا، اس نے اپنی جان دے دی۔ اور استعمال کون ہوا؟ استعمال جج ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا، خوشی سے استعمال ہونے دیا، لیکن اس میں بھی 3 جج تھے۔ دوبارہ اس بار کا یہ پرائیڈ ہے کہ ان میں سے 2 جو ہے اس بار سے تعلق رکھتے تھے، جسٹس حلیم اور جسٹس دوراب پٹیل۔ دوسری جسٹس صفدر شاہ۔ ادھر آزاد جج ضرور رہے ہیں،
لیکن عدلیہ نے کبھی بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشنل گورننس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، کہ سب آئین کے تابع ہوں گے، کہ ہر ادارہ کہ سب آئین کے تابع ہوں گے، ہر فرد عہدیدار اس آئینی اصولوں کے مطابق چلے گا. لیکن اس آئین کی بنیاد کیا ہے؟ اس آئین کی بنیاد، وہ آئین بذات خود از دی ایکسپریشن آف دا ول آف دا پیپل. یہ جو اصل حکمران ہے عوام نے اپنے ول کو ایکسپریس کیا ہے. اور ساتھ جس طرح منیر ملک صاحب نے کہا، اس آئین کا سارا پریمس، ساری بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی صرف اور صرف اس اصل سٹیک ہولڈر، اس عوام کا ہے جو کہ اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے کرتا ہے. لیکن اس کی شرط ایک اور ہے. ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومتی عہدیدار کسی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا، اور جو بھی عوامی نمائندے الیکٹ ہوں گے وہ حقیقی، صاف اور شفاف انتخابات سے الیکٹ ہوں گے. بدقسمتی سے 77 سال سے یہ بھی ہم سب کا ایک خواب رہا ہے. اگر ہم دکھاوا کریں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جس طرح کی کانسٹیٹیوشنل گورننس ہونی چاہیے تھی وہ 77 سال نہیں رہی. اور جب بھی آمریتیں ہوتی ہیں، آمریتوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، آمریتوں میں بھی آئین ہوتے ہیں. USSR تھا ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے، وہاں پہ بھی عدالتیں تھیں، وہاں پہ بھی جج تھے. لیکن وہ حکومتی پالیسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی کوئی طاقت نہیں تھی. دوسرا اسپینش ماڈل بھی تھا فرینکو کے ٹائم میں، جس میں کہا کہ جی وہ کیسز جو سیاسی نوعیت کے ہو، جس سے اس اتھارٹیرین رجیم کا انٹرسٹ ہو، اس کے لیے انہوں نے الگ عدالتیں بنا دی، اور عام لوگوں کے ڈسپیوٹس چونکہ اس کا ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے لیے عدالتیں الگ کر. چلی کہ پینوشے کے وقت میں بھی آئینی عدالتیں بھی تھیں، لیکن اپنی مرضی کا، جہاں پہ پینوشے کا انٹرسٹ ہوتا تھا، اس رجیم کا انٹرسٹ ہوتا تھا، تو وہ ملٹری کورٹس میں بھیجتے تھے کیسز. ہر ایک نے حلف لیا ہوا ہے. اگر صرف اپنے حلف کی پاسداری کریں تو اس ملک میں بھی لوگوں کے حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہو سکے.
آپ کو آزاد عدلیہ، عام لوگوں کے ڈسپیوٹس ریزالو کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. آزاد منش جج ادھر چاہیے ہوتے ہیں جہاں پہ آمریت کی رجیم جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ دینا، انسانی اور بنیادی حقوق جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک اتھارٹیرین رجیم میں، یا جس طرح منیر صاحب نے کہا ہائیبرڈ نظام جس سے آپ کہتے ہیں، ہائیبرڈ ایک تسلیم کرنے کی بات ہے کہ ہائیبرڈ جو کہتے ہیں کہ جی آج ہائیبرڈ نظام ہے، اس کا مطلب ہے آمریت ہے، کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. میں اور مزید آپ کا ٹائم تو نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وے فارورڈ کا کہا گیا. وے فارورڈ تو ایک ہی ہے، آئین ہے. ہر عہدیدار نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہے. اس آئین کے تحت گورننس ہوگی تو وہی وے فارورڈ ہے. لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی شک نہیں، مجھ سے زیادہ پر امید اور کوئی نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے. آج جس طرح اس پورے ہال میں یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان سب کا آئیڈیلزم ہے، یہی وے فارورڈ ہے، یہی سب کو مجبور کرے گا. میں ایک فیصلہ لکھ رہا تھا تو اتفاق سے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے میں نے اتارا. میں خود حیران ہوا کہ 60% رجسٹرڈ ووٹر 2024 کے الیکشن میں ان کی عمر جو ہے 18 سے 30 سال تھی. یہ وے فارورڈ ہے. اگر اور اسی نوجوان آئیڈیلزم نے اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے. آج بھی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان بنیادی حقوق بے معنی رہ چکے ہیں. آزادی اظہار آج نہیں. جو اپنے سیاسی خیالات یا کوئی تنقید بھی کرتا ہے اس پہ بھی پابندی ہے. اگر 1971 میں، یہ میرا ایمان ہے کہ اظہار رائے پہ پابندی نہ ہوتی، ویسٹ پاکستان لوگوں کو جھوٹ نہ بتایا ہوتا، تو پاکستان بھی یکلخت نہ ہوتا. آج بھی ضرورت ہے. اور فیصل صاحب، آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ آج سے آپ شروع کریں. ہمیں سب سے ضرورت ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی سچ کو فیس کر سکیں. ہم میں سے ہر ایک کو آ کے ادھر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو آزادی اظہار کر مکمل رائٹ ہونا چاہیے. اگر ہم باقاعدہ ادھر آئیں تو ہم میں سے کوئی بھی اپنے عہدے کا حلف جو لیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. آج بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ آج بھی آرٹیکل 184(3) کو دیکھیں تو سپریم کورٹ ہی بنیادی حقوق کی
تحفظ کرنے کی ایپکس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور اس کے الفاظ کی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے. میں آخر میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ادھر آ کے جو میری امید ہے آپ نے اس کو اور بھی مزید پختہ کر دیا کہ ان نوجوان ہی ہماری وے فارورڈ ہے.